ایک اور بجٹ پیش کر دیا گیا اور یاد رکھیے کہ پاکستان میں جو بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس سے ریلیف صرف اشرافیہ کو ملتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو بالکل نہیں ملتا۔ اس بار کا بجٹ کہاں کہاں عوام کو پیسے گا، کہاں کہاں اشرافیہ کو ریلیف دے گا۔ یہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی اصلاحات کے باعث ہم نے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے، کتنا ریئلسٹک دعویٰ وہ کر رہے ہیں؟ یہ جو بجٹ آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے یہ IMF نے دیا ہے اور ٹیکسٹ بک بجٹ ہوتا ہے، عوام کی مرضی کے برخلاف جا کے بنائے جاتے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے وزیر خزانہ اور جو IMF کا عملہ ہے وہ طے کرتے ہیں کہ ٹیکس کتنا ہوگا، خرچہ کتنا ہوگا، ڈیفیسٹ کتنا ہوگا، منافع کتنا ہوگا۔ وہ صرف ایک کتاب سی چھاپ بناتے ہیں اور اس کے مطابق پھر حکم دے دیتے ہیں کہ جناب اب آپ نے یہ بجٹ نافذ کرنا ہے اپنے لوگوں کے اوپر۔ 120 روپے ایک لیٹر کے پیچھے تو اس کا وہ بھی دے رہا ہے ہیلتھ لے رہا ہے۔ آپ کی صحت بڑی ہمیں عزیز ہے، لہٰذا جن چیزوں میں چینی ڈلتی ہے نا اس پہ بھی 3-4 روپے ہم نے ایکسٹرا لینے ہیں آپ، لیکن چونکہ شوگر ملیں ان سب کی اپنی ہے، ان سے نہیں کسی نے لینا، وہ آپ سے میرے سے لینے، کیونکہ آپ کی میری ہیلتھ انہیں بڑی عزیز ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ ہماری خاطر اپنی صحت کی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے جس میں فوج کا بھی کردار ہے، اور حالات میں تبدیلی یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ منسٹر کو ہٹا کے ایک ٹیکنوکریٹ منسٹر کو بٹھا دیا گیا ہے۔ یہی حکومت ہے جنہوں نے 90s میں پرائیویٹائزیشن بھی کی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ ایک اور بجٹ پیش کر دیا گیا اور ہر بار کے بجٹ سے ہم جیسے مجھ جیسے خاص طور پر عام لوگ جو ہیں بہت ساری امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ شاید اس بجٹ میں ہمارے لیے بھی کوئی ریلیف ہو، لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان میں جو بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس سے ریلیف صرف اشرافیہ کو ملتا ہے، ہم جیسے لوگوں کو بالکل نہیں ملتا۔ اس بار کا بجٹ کہاں کہاں عوام کو پیسے گا، کہاں کہاں اشرافیہ کو ریلیف دے گا، اسی پر ہم آج گفتگو کر لیتے ہیں۔ حبیب صاحب، یہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشی اصلاحات کے باعث ہم نے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے، کتنا ریئلسٹک دعویٰ وہ کر رہے ہیں؟ یہ اس میں ہمارے وزیر خزانہ کا تو عمل دخل کوئی نہیں ہے، اس میں بنیادی طور پر IMF کا عمل دخل ہے۔ یہ جو بجٹ آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے یہ IMF نے دیا ہے، اور IMF کے جو بجٹ ہوتے ہیں ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ ٹیکسٹ بک بجٹ ہوتے ہیں، وہ عوام کی مرضی کے برخلاف جا کے بنائے جاتے ہیں۔ وہ جتنے بھی بجٹ ہوتے ہیں ان میں عوام کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے وزیر خزانہ اور جو IMF کا عملہ ہے وہ طے کرتے ہیں کہ ٹیکس کتنا ہوگا، خرچہ کتنا ہوگا، ڈیفیسٹ کتنا ہوگا، منافع کتنا ہوگا۔ دراصل وہ صرف ایک کتاب سی چھاپ بناتے ہیں اور اس کے مطابق پھر حکم دے دیتے ہیں کہ جناب اب آپ نے یہ بجٹ نافذ کرنا ہے اپنے لوگوں کے اوپر۔ تو اس میں جو بجٹ آپ نے سنا ہے اور جو بھی جس کی پارلیمنٹ ہماری آئندہ چند دنوں میں منظوری دے دے گی، تو اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ سارے کا سارا IMF کا بنا ہوا بجٹ ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا ویسے بھی کوئی کردار نہیں ہے کسی اور معاملے میں۔ تو IMF کا جو بجٹ ہے، اب اس کی جو خصوصیات ہیں جو بتائی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے سٹیبلٹی۔ ڈیفینیٹلی یہی ہوتی ہے کہ جناب سٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ چاہے کما رہے ہیں 1 روپے اور آپ کو ضرورت ہے 10 روپے کی، تو سٹیبلٹی اس چیز کا نام ہے کہ 1 روپیہ کما رہے ہیں تو 1 روپے کا خرچہ کریں۔ بظاہر بڑی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن حکومتیں کارپوریشنز نہیں ہوتی، حکومتوں نے منافع نہیں کمانا ہوتا، حکومتوں نے جو بجٹ کے ذریعے اپنی پالیسی دینی ہوتی ہے کہ وہ دراصل پاکستان میں کیا چاہ رہی ہیں۔ تو اب چونکہ IMF کا بجٹ ہے تو حکومت یہ بتا رہی ہے جو بجٹ کے ذریعے کہ IMF یہ چاہتا ہے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ جیسے لوگوں کو کوئی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو رکھی بھی نہیں ہے، اور میں نے تو اپنے ابتدائیہ میں ہی کہہ دیا تھا۔ اس میں جو سمجھ رہا ہے کہ جناب اس میں کوئی بڑا عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوگی۔ عام آدمی کو پیٹرول 2.5 روپے مہنگا خریدنا پڑے گا اور وہ 2.5 روپے سیدھے کے سیدھے گورنمنٹ کی کٹی میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح موبائل فون پر بھی ٹیکس میں کچھ لیوی لگا رہے ہیں، وہ جب لیوی لگائیں گے وہ بھی سیدھی کی سیدھی حکومت کے پاس چلی جائے گی۔ جب آپ ڈیولپمنٹ لیویز یا لیویز لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جو FBR ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، ایک بات۔ اور ٹیکس میں آپ دیکھ لیجئے کہ FBR کی اچھی کلیکشن نہیں ہے۔ لیوی کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا آپ نے پیٹرول بیچنے والی کمپنی PSO ہے، شیل ہے یا پارکو ہے، جس سے بھی ٹوٹل ہے، وہاں پہ انہوں نے ان کے جو ریفائنری میں پیٹرول آئے گا یا باہر سے جو امپورٹ ہوگا آپ نے وہیں پہ لیوی جو ہے وصول کر لینی ہے۔ اسی طرح موبائل فون کا امپورٹ سٹیج پہ ٹیکس جو بھی وصول کر لیا جائے گا یا ایکٹیو نہیں ہوگا تو لہٰذا آپ کو اس صورت میں بھی لیوی دینا پڑے گی۔ تو یہ سیدھے کا اس کا مطلب ہے کہ FBR آپ کا پوری طرح کام نہیں کر رہا۔
تو یہ جتنا بھی پروسیس ہے اس وقت بجٹ کا، اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ وزیر خزانہ محض پڑھنے کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں خود سے کوئی بڑی کوشش نہیں کی. یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی بجٹ آتا ہے وہ IMF کا ہی بجٹ ہوتا ہے، اس میں حکومتوں کا تو کوئی کردار نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اکبر ہم دیکھتے ہیں بجٹ IMF کا ہوتا ہے، ریلیف لے لیتے ہیں اشرافیہ کے لیے کہیں نہ کہیں، پستہ صرف غریب ہی ہے. آپ وہ نا UNDP کی ایک 2019 کی اسٹڈی ہے، $18 بلین ایلیٹ کو ملتے ہیں ان لیو آف سبسڈیز، ڈفرینٹ پے آؤٹس، اور اس کے علاوہ سستی خام مال ان کو مل جاتا ہے. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ یہ $26 ارب ہے. $26 ارب. آپ پیٹرولیم کو صرف یہ دیکھیے کہ وہ جو پیٹرولیم لیوی کی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں، اب ایک نیا فینسی نام نکالا ہے کاربن لیوی، کہ جناب چونکہ ماحولیاتی ہمارا تو بقا کا مسئلہ ہے، یہ بھی فرما رہے تھے وزیر خزانہ، بقا کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے کاربن لیوی لگانی ہے اس کے اوپر. وہ صرف ایک فینسی نام ہے، وہ 2، 2.5، 4 روپے انہوں نے اس کی مد میں بھی نچوڑ لینے بیچ میں سے. 120 روپے 1 لیٹر کے پیچھے ایک عام بندہ جس کے پاس ایک 70,000 کی موٹر سائیکل ہے اور جو 1 لیٹر پیٹرول 1 لیٹر پیٹرول اس کا دن کا، اگر وہ بہت ہی تھرفٹی ہو کے سوچے کہ میں نے یہاں سے کام پہ جانا ہے واپس آنا ہے، تو بڑے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں. ہاں 120 روپے روز کا وہ بھی دے رہا ہے. اس کے علاوہ وہ جو صابن خرید رہا ہے، اس کے علاوہ وہ جو اچھا مزے کی بات ہے، پیسٹ، شیمپو، جو بھی ہم چیز خرید رہے ہیں. ایک اور مزے کی لیوی لگی ہے صرف ہیلتھ لیوی. اچھا، آپ کی صحت بڑی ہمیں عزیز ہے، لہٰذا جن چیزوں میں چینی ڈلتی ہے نا، اس پہ بھی 3-4 روپے ہم نے ایکسٹرا لینے ہیں آپ سے. لیکن چونکہ شوگر ملیں ان سب کی اپنی ہے، ان سے نہیں کسی نے لینا. وہ آپ سے میرے سے لینے، کیونکہ آپ کی میری ہیلتھ انہیں بڑی عزیز ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ ہماری خاطر اپنی صحت کی قربانی دے سکتے ہیں. اچھا، تو لہٰذا آپ پہ کوئی صحت گزند نہ پہنچے آپ کی صحت کو، لہٰذا 3-4 روپے تھوڑے ایس چکر سے وکٹ لینے کہ آپ کوئی بوتل پی رہے ہیں، نہیں جی اس پہ نہیں لگانا. نہ کوک پہ لگے گا، نہ پیپسی پہ لگے گا، نہ اسٹنگ پہ لگے گا. یا پھر پیچھے سے جو ملیں بنا رہی ہیں ان سے بھی نہیں پوچھنا کہ بھائی جان آپ کو پیسے بنا رہے ہیں، اس میں چینی جو آپ کی اچھی نہیں ہے چینی، تو لہٰذا چینی پہ بھی اب انہوں نے بیچ میں ٹیکس لگا دیا. اچھا، تو اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں یہ معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں. عام آدمی کا بجٹ، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ 18,000 ارب اکٹھا کرنا ہے آپ نے، وہ 70,000 روپیہ ایک بندے پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے. سوچئے 70,000 روپیہ ایک وہ بندہ کہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 روپے. بہت سارے ہیں ایسے پاکستان کے اندر، 20,000 بھی کئیوں کی تنخواہ ہوگی. ہمارے دفاتر کے اندر جو ڈرائیورز ہیں، جو ٹی بوائز وغیرہ، وہ بتاتے ہیں نا اپنے منہ سے ان کی اتنی تنخواہ ہے. اچھا وہ کفیل ہے 4 بندوں کے خاندان کا. اچھا اس نے تو دینا ہی دینا ہے 70,000 ٹیکس سال کا. اس کی جو بیوی ہے، اس کا جو بچہ ہے، اور جو ابھی پیدا ہونے والا ہے اس کی اگر بیگم پریگننٹ ہے، اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا وہ آلریڈی. اتنا اس نے بھی دینا. آپ اگر کل آبادی پہ اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں، کس قسم کا یہاں پہ اسٹیبلٹی کون سی آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ پر کیپٹا ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. یہ ٹیکس کیلکولیشن کے لیے ایک اچھے فکرے تو ضرور ہیں، لیکن یہ ٹیکس کیلکولیشن نہیں ہے. ٹیکس کیلکولیشن کا مطلب یہ ہے 2 طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ کمائیں آپ ٹیکس دیں، تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. تو دیندہ کون؟ ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اصل بات زیادہ کمانے والے تو اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا کیا ہے پاکستان میں. اب ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ٹیکس چور سیگمنٹ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ریٹیل کا. ریٹیل کا جو سسٹم ہے وہ اب آپ کے GDP میں تقریباً 12 سے 14% ہے، اور آپ کی جو ٹیکس میں اس کا جو رول ہے وہ 2% سے بھی 1%. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ پیسہ تو بنا رہے ہیں لیکن پیسہ دے کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ روایتی طور پر ووٹ بینک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اس کو پولیٹیکلی. آپ کو اگر یاد ہو تو 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کیمپینز چلتی تھی وہ بنیادی طور پر تاجر کا چلا، اور شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. میاں سے خود تاجر ہے نا. ہاں، تو لہٰذا تاجروں کو تو یہ چھیڑتے نہیں. تاجروں کے لیے انہوں نے مختلف سکیمز چلائیں، تاجر دوست سکیم اور یہ سکیم اور وہ سکیم، کچھ نہیں ہوا. اچھا اب دیکھیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل، معاف کیجیے گا، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کریں، پیمنٹس کو ڈیجیٹلائز کریں. آپ چین ہمارا ہمالیہ سے اونچا، دریا سے سمندر سے گہرا، آئرن برادر، شہد سے میٹھا، وہ دوست ہے. اس نے ایک وی چیٹ بنایا ہوا ہے اپنا پلیٹ فارم، وہ جس طرح کا واٹس ایپ ہے. اسی کے ذریعے آپ 1 روپے کی بھی آپ 1 روپے کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ 1,000 روپے کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں.
میں چین گیا تو چین میں جو میرے میزبان تھے، وہ جو میزبان کی جو معاون خاتون تھیں، وہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بالکل ساتھ ساتھ گلی میں جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کھلاتی ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ وہ ہمیں ایک ایسی دکان میں لے گئیں جہاں پہ اسٹرابری اور کیلا اور پھل جو تھے ان کے اوپر ایک کوٹنگ کر کے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا اور وہ تنکے پہ لگا کے وہ دیتے تھے. اب میں نے کہا کہ یہ چیز ہے، میں سمجھا کہ شاید یہ جو اس کے اوپر کوٹنگ ہے اس کی شکل ایسی. انہوں نے کہا نہیں، یہ ریئل پھل ہے جن کو ہمارے چائنیز میں ایک مخصوص طریقے سے ہم ان کو پرزرو کرتے ہیں. اچھا، وہ انہوں نے جس طرح لالی پاپ نہیں ہوتے اس طرح کے وہ بنے ہوتے، خیر تو انہوں نے لیے تو وہ 1 RMB 1 یوان کا بل تھا. تو میں سمجھا کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا 1 یوان تو مجھے ہی دے دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا 1 سیکنڈ ہے. انہوں نے اس کے سامنے کارڈ رکھا ہوا تھا، جس طرح یہ میرے ہاتھ میں کاپی ہے تو اس طرح وہ کارڈ پڑا ہوا تھا. تو اس کارڈ کے اوپر ایک QR کوڈ تھا. انہوں نے وہ QR کوڈ سکین کیا اور 1 RMB کی پیمنٹ کر دی. اسی طرح ایک جگہ بیجنگ میں تھا تو وہاں پہ سائیکل میرا چلانے کو دل چاہا اور سائیکلیں جگہ جگہ کھڑی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا جی یہ کیسے چلیں گی؟ انہوں نے ان کا جو تالا تھا وہ پیسے دیتے تھے تو کھلتا تھا، اور انہوں نے اسی سے اس کے اوپر ہر سائیکل کے اوپر ایک چھوٹا سا تالے کے اوپر بنا ہوا تھا QR کوڈ. انہوں نے اس کو سکین کیا اور وہ 1 گھنٹے کا 1 RMB یا شاید جتنے بھی پیسے وہ انہوں نے دیے، اور اس کے بعد وہ تالا واپس بند کیا، دوبارہ اس کو سکین کیا. ہمارے یہاں نہ تالا ہوگا نہ سائیکل ہوگی. نہیں، اب دیکھیے جب آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ پہلے تو لوگوں کو یہ رعایت دیں گے نا. ابھی آپ کی پریکٹیکلی یہ لاہور میں عابد مارکیٹ ہے، آپ یہاں پہ جائیں، آپ ایک فریج خریدیں جی، فریج 1 لاکھ روپے سے شروع ہوگا اور اوپر تک جائے گا. آپ جتنے کا فریج خریدیں، اب آپ انہیں کہیں جی یہ پیسے میں آپ کریڈٹ کارڈ سے پے کرتا ہوں یا ڈیبٹ کارڈ سے پے کرتا ہوں یا مجھ سے چیک لے لیں، وہ کہیں گے کہ جناب اس کے اوپر 2% اور دیں. اب 3 لاکھ روپے کی جس نے خریداری کی ہے، جب اس کو 2% پڑے گا 6,000 روپیہ، ڈسکریج کریں گے نا. تو آپ 6,000، وہ کہتا ہے کہ یار پھر میں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کیوں کروں. آپ افیس سینٹر سے فون نہیں لے سکتے کارڈ پہ، وہ 2% مانگتے ہیں آپ سے، کوئی 2.5 مانگتا ہے، کوئی 2 مانگتا ہے. جی یہ ہے، آپ افیس سینٹر چلے جائیں، آپ فون نہیں لے سکتے. بھائی جب آپ یہ ڈیجیٹلائزیشن کریں گے اکانومی کی، آپ یہ کریں کہ جناب آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں، ہم آپ کا ٹیکس کم کر دیں گے. مثال کے طور پہ یہ موبائل فون ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہے فرض کیا 1 لاکھ روپیہ. آپ موبائل فون آپ کر دیں کہ آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کریں گے اس سیٹ کی، ہینڈ سیٹ کی، تو آپ کہیں گے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب ہم آپ کو 5,000 روپے کی رعایت دیں گے. ریسٹورینٹس میں 5% انہوں نے کارڈ پہ لگایا تو لوگ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے جب آپ کی بڑی بڑی دکانوں پہ آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ مشین نہیں ہوتی. ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا ٹیسٹ کرانے، بہت بڑی لیبارٹریز کا نیٹ ورک ہے پورے پنجاب میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کارڈ پہ پیمنٹ کر لیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کارڈ مشین ہی نہیں ہے. اچھا ویسے کیمرہ بھی لگا ہوا اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا پوچھنے والا کوئی نہیں سر انہیں. تو جب تک آپ یہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں گے تو آپ ٹیکس کلیکٹ ابھی سب بڑے بڑے سٹورز ہیں جہاں ہم خریداری کرتے ہیں اور وہ جو ہمیں ریسیٹ دیتے ہیں اس کے نیچے وہ FBR کا اسکین QR کوڈ بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے اسکین کریں نا وہ اسکین نہیں ہوتا، وہ فراڈ ہوتا ہے. جی مطلب وہ ٹیکس بچا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں کوئی چیک نہ کرتا ہو. آپ کا خیال ہے پوچھنے والا نہیں، وہ منتھلی لے کے جاتے ہیں. حد ہو گئی، پوچھنے والا نہیں، نہ دیں تو سیدھا کر دیں. ہم سے تو زبردستی ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے نا، تو ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ٹیکس وصول. اس کے ساتھ دیکھیے پاکستان میں جو ابھی ہم بجٹ کی بات کریں، بجٹ جو پچھلے بجٹ کے نمبرز تھے وہ ہم نے مس کی. گروتھ کا نمبر مس کیا، ٹیکس کلیکشن کا نمبر مس کیا. یہ جو گروتھ کا نمبر ہے نا جو مس کرتے ہیں آپ، یہ جیسے ہم نے 3.6% رکھا تھا 2.7 پہ آ گئے. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی کوئی ترقی نہیں کی، جی میں نے بھی کوئی ترقی نہیں کی، آپ کے ارد گرد کسی نے کوئی ترقی نہیں کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر گرو نہیں کیا تو آپ نیچے جا رہے ہیں. دس از وائی ایوری ادر ڈے اب جو آپ گھروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں
وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کو گھر پہ رکھ لیں, ہمارے بچوں کو گھر پہ رکھ لیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں خودکشیاں کر رہے سمیت. ہیں. جب یہ صورتحال ہے, یہ جب آپ کے پاس گروتھ کا نمبر نہیں ہوتا نا, تو یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں, عام آدمی سمجھتا ہے کہ جی ڈی پی سے میرا کیا تعلق ہے. بھائی اگر جی ڈی پی گرو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس کیا ہے تو وہ تباہ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں بزنس کرنا تو ویسے ہی تقریباً حبیب صاحب مصیبت بن گیا. بنیادی طور پہ 90 کی دہائی میں پاکستان کی معاشی کمر ٹوٹ چکی ہے, اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو اس وقت آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں آپ کے, وہ انڈیا سے زیادہ تھے, آپ کا روپیہ اس سے زیادہ اسٹرانگ تھا. جب سے یہ تجربہ کار آئے ہیں بنیادی طور پہ, ایک آئی پی پیز کے معاہدے اور دوسرا اس کے بعد ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں, پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے. اور جب تک, بڑی سادہ سی بات ہے, یہ آئی پی پیز والا آج بڑی اچھی وزیر خزانہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جب اتنے 300 KV تک جو بنا رہے ہیں, میگا واٹ سے بنا رہے ہیں, ان کو ہم ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں اور ہم ایک اس گرین انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ تو ہو گیا, جو بڑے بڑے مگرمچھ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں ابھی تک کسی نے چھیڑا اور نہ چھیڑ پائیں گے. اور انڈسٹری اس کی وجہ سے فارغ ہو گئی ہوئی ہے. انڈسٹریلائزیشن جو پوری دنیا میں ہو کہ اب پتہ نہیں کوئی سروسز سیکٹر میں نکل گئے ہیں لوگ, اسی ہن تک انڈسٹری تے بیٹھے ہیں. پاکستان میں, اب میں آپ کو عرض کروں, پاکستان میں جو بزنس کرنا ہے وہ آپ نے پاسبل نہیں چھوڑا. اب پاکستان میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ 2022 کے بعد کیا ہے نا بزنس کے ساتھ, جو آپ نے ان دا نیم آف پی ٹی آئی جس طرح بزنسز تباہ کیے, ہاں صحیح بات. اب آپ کے خیال میں جس کا آپ نے پیٹرول پمپ بند کر دیا 2-3 مہینے, جس کی آپ نے فلور مل بند کر دی, جس کی زمین سے آپ نے اس کو گندم نہیں اٹھا دی, بے شمار اگزامپلس ہیں. جس نے گھر بنایا ہوا, دیکھیے بندہ پیسہ کیوں بناتا ہے؟ پیسہ بناتا ہے لگژری لائف گزارنے کے لیے نا, زندگی بہتر گزارنے کے لیے. سر آپ نے کسی کے گھر کا گھس کے جب شیشہ توڑا ہے نا, شیشہ تو اس نے لگوا لیا, لیکن اس کے بعد اس نے سوچ لیا کہ میں نے اگلا گھر کہاں بنانا ہے. ہاں وہ پاکستان میں نہیں, اگلی انویسٹمنٹ کا میں نے اگلی انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. یہ صحیح بات ہے. جب آپ نے اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی ہے تو اب آپ کے خیال میں پاکستان میں لوگ اس طرح بزنس کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. جب تک آپ, اب پاکستان میں جو بزنس ہوگا نا وہ ہوگا فراڈ. ہاں وہ فراڈ پتہ کیسے ہوگا؟ کوئی آئے گا سڑک کا ٹھیکہ لے گا, ٹھیک ہے, کوئی آئے گا وہ چنگی کا ٹھیکہ لے گا, کوئی آئے گا ایئرپورٹ کا ٹھیکہ لے گا, کوئی آئے گا بندرگاہ کا ٹھیکہ لے گا. انویسٹمنٹ, گرین فیلڈ پروجیکٹ, یہ پین آپ کے ہاتھ میں آج کی ڈیٹ بھی لکھ لیں اور آپ کے سامنے کاغذ اس کے اوپر لکھ لیں کہ جناب جب تک آپ اپنا پولیٹیکل کرائسس حل نہیں کریں گے پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. ہم ایک طرف سے کہتے ہیں کہ سرکار کو بزنس سے نکال رہے ہیں, دوسری طرف پریکٹیکلی ہم سرکار کو بزنس میں ڈال رہے ہیں. ابھی صاحب بیسیکلی ہم نکال ہی نہیں رہے. ہاں, معاشی امور کے ماہر محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سہیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا, یہ جو نجکاری کا ہم ہدف رکھ رہے ہیں کہ ہم پی آئی اے کی بھی نجکاری کریں گے, روز ویلٹ کی بھی نجکاری کریں گے, کیا یہ ہدف ہم حاصل کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پرائیویٹائزیشن ایک پولیٹیکل ایشو ہے. کئی حکومتیں ایسی ہیں پاکستان میں جو اس کے مخالف ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہو ہی نہیں. پی آئی اے ایک ایسا ایسٹ ہے جو کافی سالوں سے نقصان میں ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2016-17 میں اس وقت کی حکومت نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تو ہنگامے ہو گئے. کراچی میں کسی 1-2 افراد کی ہلاکت بھی ہو گئی تھی. تو آئی تھنک اس میں اماؤنٹ یا تخمینہ سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی رجیم ہے حکومت کر رہا ہے اس کی انٹینشن دیکھی جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پچھلے سال پرائیویٹائزیشن کی اٹیمپٹ ہوئی جو ناکام ہوئی, اس سے لگ رہا ہے کہ اس حکومت کی انٹینشن ہے کہ پی آئی اے کو اور دوسری لاس میکنگ اسٹیٹ اون کمپنیز جو بہت نقصان دے رہی ہیں ملک کو, اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. میرا خیال میں اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور جو ملک کے حالات, دنیا کے حالات انویسٹمنٹ کے اتنے سازگار نہیں ہیں, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ جو نئے پرائیویٹائزیشن منسٹر صاحب آئے ہیں وہ اگلے 1.5 سال میں ایٹ لیسٹ پی آئی اے کو کسی طریقے سے پرائیویٹائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب اس میں پیسے کتنے آتے ہیں مجھے اس سے اتنا غرض نہیں ہے, کیونکہ وہ ایسٹ جو آپ کو بلینز آف ڈالر سال کا لاس دے رہا ہو وہ کوئی بھی قیمت میں بک جائے, پاکستان کا اس میں فائدہ ہی ہے.
لیکن سہیل ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک دفعہ پرائیویٹائزیشن ہونے لگی، یہ بھی حال ہی میں، تو اس کا ریٹ ریزرو پرائس سے اتنا نیچے لگا کہ مطلب وہ ایک مذاق بن کے رہ گئی پرائیویٹائزیشن. تو اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک واقعی سیریس ایفرٹ کے طور پر آگے بڑھے گی، اور خاص طور پر ایسے میں کہ جبکہ سابق جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے نگران فواد حسن فواد، ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کم از کم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہیں، وہ حکومت کا فٹ پرنٹ کم نہیں کرنا چاہتے. تو ڈو یو تھنک کہ ماضی کا تجربہ، پھر شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ ریمارک، تو اب آپ کو حالات میں کون سی ایسی تبدیلی لگتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی؟ دیکھیں، حالات میں تبدیلی یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ حکومت ہے جس میں فوج کا بھی کردار ہے، اور حالات میں تبدیلی یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ منسٹر کو ہٹا کے ایک ٹیکنوکریٹ منسٹر کو بٹھا دیا گیا ہے. اور حالات میں تبدیلی یہ ہے کہ یہ شہباز شریف تو نہیں کہے مگر یہی حکومت ہے جنہوں نے 90s میں پرائیویٹائزیشن بھی کی ہے. تو میرے خیال میں جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، اخبار میں اشتہار آ گیا ہے، شارٹ لسٹنگ ہو گئی تھی، ساری چیزیں ہو گئی تھی، مگر وہ اٹیمپٹ فیل بھی. ایئر انڈیا بھی کوئی 3-4 دفعہ اٹیمپٹ فیل بھی تھی. میرے خیال میں جو پہلے کی ٹیم جو تھی پرائیویٹائزیشن کی، انہوں نے کنڈیشن بڑی سخت رکھی تھی، چاہے وہ اسٹاف کی ریٹین کرنے کا بات ہو، یا پھر شیئر ہولڈنگ کی بات ہو، یا پھر جو کیپیکس پلان ہے وہ بڑے سخت تھے. اب اطلاعات ہیں کہ اس کو کافی حد تک جو روڈ شوز بھی ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، اس کو ریلیکس کر دیا گیا ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا ہے انہوں نے، جو جس کی ڈیٹ ابھی چل رہی ہے، اس میں انٹرسٹ آئے گا. اور اگر فرض کریں دوسری اٹیمپٹ بھی فیل ہو جاتی ہے اور تیسری اٹیمپٹ میں بھی ہو جاتا ہے 1.5 سال میں، تو یہ بڑی تبدیلی ہوگی. مگر میں اس بات سے، شاید آپ کو فواد نے کہا ہو، میں اس میں قائل نہیں ہوں کہ وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے. یہ ضرور ہے کہ اس پہ پروگریس سلو ضرور ہو جائے، مگر جو یہ رجیم چل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس کا فوکس ضرور ہے پرائیویٹائزیشن. وہ جو آپ نے ایکویشن میں فوج کا ذکر کیا ہے، دراصل وہ ہے ریئل چینج. اگر وہ کہہ لیں یا ٹیکنوکریٹ منسٹر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، میں تو بات کر رہا ہوں پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی. اب اس میں ایک بندہ خوش ہے، ایک بندہ خوش نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ آؤٹ کم کیا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر 12 سے 18 مہینے میں پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے تو یہ پاکستان کے انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ نہ صرف یہ سرکاری ادارے آپ کے اور میرے ٹیکس سے خرچے پورے کر رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے جو دوسری انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی نہیں آ رہی. سہیل صاحب، یہ جو آپ نے درمیان میں فوج کو ایکویشن میں جو ایکس فیکٹر فوج اور اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ ڈالے، بالکل ٹھیک ڈالا، کیونکہ بہت سے پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں جن سے یہ لوگ مبرہ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پچھلے سال ایک تاجر دوست اسکیم میں 30 سے 37 لاکھ روپیہ صرف تاجروں سے اور ریٹیلر سے ہم ٹیکس اکٹھا کر پائے. وہاں پہ ہمیں رول کیوں نظر نہیں آیا فوج کا یا ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ کا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کل آپ کو فائنانس منسٹر بنا دیا جائے تو آپ مجھے دودھ والوں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے بتائیں، پرچون کی دکان سے ٹیکس کلیکٹ. تو بہت ساری چیزیں ایزی سیٹ دین ڈن ہوتی ہیں. اب پاکستان 24 کروڑ آبادی کا ملک ہے جس میں لاکھوں پرچون کی دکانیں ہیں، سینکڑوں اسکولیں ہیں، ہزاروں اسکولیں ہیں. اب ہمارے یہاں چیزیں کنیکٹڈ نہیں ہیں، ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے، لوگ کا جو انکم لیول ہے، ان کے سیل لیول ہے، اس کا کوانٹم نہیں پتا. تو آئی تھنک یہ کوئی بھی اٹیمپٹ ایسی کی جائے کہ یار یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یا یہ جو ریٹیلر ہے یا یہ جو ہول سیلر ہے یہ بہت زیادہ کما رہا ہے، اس کو انکم ٹیکس کا نوٹس دیں، پھر وہ 30 دن کے بعد ایکسٹینشن لے گا، پھر وہ وکیل کرے گا، پھر وہ ٹرائیبیونل میں جائے گا، 2 سال اس میں نکلیں گے، پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر اس کو اسٹے مل جائے گا. تو یہ پروسیس جو ہے یہ ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ ہے. کہیں بھی آپ مینوئل چیزیں جس میں ٹیکس کے لوگ شامل ہوں، اس سے ایفیشنسی آ ہی نہیں سکتی. ایفیشنسی آ سکتی ہے اونلی تھرو ڈیجیٹائزیشن. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ اگر کیش ٹرانزیکشن کو ڈسکریج کرتا ہے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو پروموٹ کرتا ہے، تو میرے خیال میں ٹیکس کلیکشن جو آگے 5-6 سال کے بعد ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو اب اس ملک میں جہاں گورننس اسٹینڈرڈ اتنے برے ہیں، وہاں پہ آپ والنٹیرلی کسی کو کہیں کہ آپ ٹیکس پورا دیں
या आप FBR के लोगों को कहें कि इनसे टैक्स इकट्ठा करें, ये नहीं हो सकता है। द ओनली वे फॉरवर्ड इज डिजिटाइजेशन। अगर आप अपना टैक्स रिटर्न आज आप फाइल करें तो उसमें सारे आपकी बैंक्स के नंबर्स, सारे आपके इन्वेस्टमेंट के नंबर्स, काफी हद तक चीजें अक्यूमुलेट हो गई हैं। तो फोकस ये करना चाहिए कि 100% आपकी इनकम ऑटोमेटिकली नादरा के सिस्टम में आ जाए। और एक और एफर्ट करनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है, कि खर्चे भी आ जाएं, ताकि आप जब रिटर्न फाइल करें और पता चले कि हबीब साहब का खर्चा 10 लाख रुपए है, हबीब साहब बता रहे हैं कि मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं हो, क्योंकि ये तो रिकनसाइल ही नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में द वे फॉरवर्ड जो है वो डिजिटाइजेशन है, और हमें देखना है कि आज का जो बजट है इसमें कितना फोकस इस एलिमेंट पे किया जाए। लेकिन सोहेल साहब, हमने पिछले साल भी जब बजट पेश किया था तो यही कहा था कि डिजिटाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। इतनी एहलियत है हमारे सिस्टम में क्या कि हम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें लिंक्ड हो जाएं नादरा के साथ, FBR के साथ, हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकें? पिछले 1 साल में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। बिल्कुल हुआ है। पिछले 2 साल पहले मेरा बैंक का डेटा मेरे टैक्स रिटर्न में नहीं आता था। मैंने जो सुकूक खरीदे, मैंने जो बॉन्ड खरीदे, उसका डेटा नहीं आता था। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे जो क्रेडिट कार्ड से मैंने जो खर्चे किए, उस पे जो इनकम टैक्स कटा, वो नहीं आता था। आज से 5-6 साल पहले कराची में हम रहते हैं, DHA के अलावा जो हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करते थे वो नहीं आता था, अब सब आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखें, आप अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें और आप देखें, आपको खुद ताजुब होगा कि ये भी मेरा बैंक अकाउंट है। आपको खुद ताजुब होगा कि ये भी मैंने खर्चे जो मेरे क्रेडिट कार्ड में किए थे। तो मेरे ख्याल में डिजिटाइजेशन पे काफी प्रोग्रेस हुई है। वो एक अलग बहस है कि वो प्रोग्रेस स्लो है कि नहीं है, मगर आज से 5 साल पहले जो नादरा का सिस्टम टैक्स रिटर्न का था, उससे बहुत बेहतर हो गया। अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा है और वहाँ 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, तो वो आपका टैक्स का सिस्टम कहेगा कि आपको 2.5 लाख रुपए पे करने हैं। जब तक आपने वो पे नहीं किए, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया और उसकी जो ID अपने रिटर्न में लिंक नहीं की, जब तक वो टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता। और जब टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता तो आप नॉन फाइलर हो जाते हैं, और जब आप नॉन फाइलर हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजों में टैक्स डबल देना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा सुहेल, के तरक्की की शरह जो पिछले साल हमने रखी वो 3.5% से ज़ायद थी, लेकिन जब हमने क्लोज़ किया तो वो तकरीबन 2.5% हो गई। और अब भी ये प्रोविजनल नंबर है। बहुत सारे लोगों की असेसमेंट है कि जब सितंबर में रियल नंबर होगा, रिकनसाइल होगा, तो शायद ये 1% या किसी दर्जे में खुदा न खास्ता कॉन्ट्रैक्शन की तरफ ना हम चले जाएं इकॉनमी की। अब जो नंबर रखा जा रहा है 4.6% का, आपको नहीं लग रहा कि ये काफ़ी एग्रेसिव नंबर है गिवन सिनेरियो में जब इन्वेस्टमेंट का माहौल भी नहीं बन रहा अभी उस तरह? देखिए, ये नंबर 2.7 का हो सकता है थोड़ा एडजस्ट हो, मगर ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह तो नहीं होगा। 2.4, 2.5 या 2.3 हो जाएगा। मगर मेरे हिसाब से उसमें ये कोई बहुत बड़ा क्राइसिस या बहुत बड़ा इशू नहीं है कि एक मुल्क जिसकी 2.5% पॉपुलेशन बढ़ रही हो, उसके लिए 2.3 भी कम है, उसके लिए 2.7 भी कम है। बिल्कुल। तो हम जैसे मुल्क के लिए तो 5%, 6% होना चाहिए, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और अपनी गुर्बत को कम करें। मेरे ख्याल में हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जो पिछली हुकूमत थी केयर टेकर, उसको एक IMF का शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम मिला, जो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से पूरा किया। और जो नई हुकूमत आई, उसने उस प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में एक 3 साल का प्रोग्राम लिया है। तो हम IMF के प्रोग्राम में हैं क्योंकि हम मरते मरते बचे हैं, हम डिफॉल्ट होते होते बचे हैं, हमारी सांस रुकते रुकते बची हैं। तो हमारे तो काम ये था कि हम अपने आप को जिंदा रखें। हमारा तो काम ये था कि हम डिफॉल्ट से बचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में वो स्टेबिलिटी जरूर आ गई है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछें, मेरे पास चॉइस हो 5% ग्रोथ की या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने की और स्टेबिलिटी की, तो मैं दूसरा ऑप्शन चॉइस करूं। क्योंकि हमने देखा है 5%, 6% ग्रोथ करना तो बहुत आसान है, मगर उसके बाद जो रिपरकशंस हमने देखी 2018 में PMLN हुकूमत ने जो की, फिर PTI हुकूमत ने 2021-22 में की, उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ की तरफ फिलहाल नहीं जाना चाहिए, कम से कम 2 साल के लिए। और अपने डेट रेशियोज को, अपने फिस्कल डेफिसिट को, अपने करंट अकाउंट सरप्लस को, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने रिजर्व लेवल को मजबूत करना चाहिए। फिर जाके हम इस काबिल होंगे कि हम टेस्ट मैच के से निकल के 1 डे की तरफ आए। T20 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس ہیں یہ تو ہم نے اس سال بھی میٹ نہیں کیے، یعنی 2024 25 میں میٹ نہیں کیے، کیا 25 26 میں ہم میٹ کر لیں گے؟ اور دوسرا ساتھ ہی یہ دیکھیے کہ لیویز بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یعنی اب بھی پیٹرولیم پہ لیوی بڑھا رہے ہیں، یعنی وہ ڈویزیبل پول سے پیسہ باہر رکھ رہے ہیں، اسی طرح موبائل فون پہ لیوی لگا رہے ہیں، اس پہ بھی ڈویزیبل پول سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ تو کیا اس گورنمنٹ نے ایک آلٹرنیٹ سٹریم پیدا کر لی ہے جو ٹیکسیشن سے الگ ہے کہ ڈویزیبل پول میں نہ جائے، صوبوں کو پیسے نہ دینے پڑے؟ دیکھیں یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے یہ این ایف سی کی، اور اس کو آئی تھنک کچھ حد تک اوور کم کرنے کا طریقہ بھی حکومت نے سوچ لیا ہے کہ پی ڈی ایل لگایا جائے جس کا پیسہ فیڈرل کے پاس آئے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ٹیکس کلیکشن کی، اب دیکھیں پچھلے 2 سال میں اگر آپ ٹوٹل ریونیو دیکھیں 9,000 ارب روپے سے 18,000 ارب ہو گیا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں 30 سال کا جو تجربے میں کوئی ریونیو ڈبل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا پاکستان میں، اور پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہاں پہ ٹیکس کم کلیکٹ ہوتا تھا۔ اب یہ ایک اور بحث ہے کہ کون ٹیکس دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے، ایک الگ بحث ہے۔ دوسری جانب جو خرچہ ہے پاکستان کا وہ 18,000 ارب سے 24,000 ارب ہوا ہے، یعنی ہم نے ریونیو کو ڈبل کیا اور خرچے کو 50% بڑھایا۔ اب آپ کا سوال ہے کہ ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ سے کم ہوئی ہے، وہ بالکل کم ہوئی ہے، مگر اگر آپ ٹارگٹ کو ہٹا دیں تو پچھلے 2 سال کی ٹیکس کلیکشن 25-30% گروتھ ہوئی ہے۔ ایک اکانومی جو بالکل اسٹیگننٹ ہے اس میں 25 سے 30% ریونیو ٹیکس کے تھرو جنریٹ کر لینا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں ایک انفلیشن کا رول بھی ہے سہیل، کہ انفلیشن بھی ہمارے ہاں بڑا ہائی رہا نا؟ نہیں، انفلیشن کو ہٹا دیں ابھی بھائی پھر بھی زیادہ ہے۔ اگر انفلیشن پچھلے سال کا تو 4% تھا، 26% ٹیکس ریونیو بڑھا ہے، 2% کی جی ڈی پی گروتھ ہے، پھر بھی 20% کا ڈیلٹا ہے۔ تو یہ ریونیو جو ہے لوگوں کی جیب سے گیا ہے، مطلب لوگوں نے سیکریفائز کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو اپنی سوشل اسپینڈنگ کو کم کیا ہے۔ تو یہ ایک پینفل اسٹیپ تھا، مگر وہ پین کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہماری سرکار ہے وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گئی ہے، یا ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچ گئی ہے۔ اب آگے اگلے سال یہ ٹیکس ٹارگٹ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے اگلے سال جو ابھی بظاہر خبریں آ رہی ہیں کہ 14.1 ٹریلین ہوگا، جو پچھلے سال کی کلیکشن تھا 12، تو یہ کوئی 18-20% کی گروتھ ہے۔ اگر پچھلے 2 سال کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ تو گروتھ کم ہے، مگر مجھے لگتا ہے یہ بھی گروتھ شاید اچیو نہ کر سکے حکومت۔ اگر حکومت 14-15% دیتی ہے تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں حکومت پھر خرچے بھی کم کر دیتی ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر دیا، انٹرسٹ ایکسپینس بچا لیا۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ حکومت جو ہے اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو 8% تھا اس سے 5.5% لے آئی ہے اس سال، اور اگلے سال مجھے لگتا ہے کہ اگر 5% بھی کر لے تو ہمیں جو اسٹیبلائزیشن کرنی ہے ہم اس کی طرف کافی حد تک گامزن ہو جائیں گے۔ اور میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ 2 سال مزید اسٹیبلائزیشن کے ہوں گے، اس کے بعد جا کے جب آئی ایم ایف بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا اور ایک اسٹیبلٹی بھی ہوگی حکومت کی، تو وہاں کے بعد جو ہے کچھ ہم 5-6% کی بات کر سکیں۔ سہیل صاحب یہ ورڈ تو بڑا اچھا ہے اسٹیبلائزیشن۔ اب جیسے آپ نے فرمایا 18,000 ارب کا جو ٹیکس اکٹھا کیا اسے میں پاکستان کی پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کروں تو 70 سے 72,000 روپیہ ایک بندے کو، جس میں انفینٹس بھی ہیں، چھوٹے بچے، اس کو بھی دینا پڑ رہا ہے، خاتون کو بھی دینا پڑ رہا ہے، ایک معذور کو بھی دینا پڑ رہا ہے، ایک معمر کو بھی دینا پڑ رہا ہے، اور سیلریڈ کلاس تو سب سے زیادہ دے ہی رہی ہے اس کے اندر۔ ایسے میں نہ حکومت نے اپنے کسی طور پہ خرچے کم کیے ہیں بلکہ بڑھائے ہیں خرچے، اور دوسرا جو پے آؤٹ ہے صوبائی وہ بھی انہوں نے بالکل کم نہیں کیے۔ تو اسٹیبلائزیشن میکرو لیول پر حکومت کی، پاکستان کی تو بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن آج کی خبر ہے کہ فیصل آباد میں ایک شخص نے اپنے 3 بچوں سمیت خودکشی کر لی زہر دے کے۔ آج ہی کی خبر ہے کہ رحیم یار خان میں ایک جوڑے نے ٹرین کے ٹریک پہ لیٹ کے خودکشی کر لی کہ ان کے خرچے پورے نہیں تھے ہو رہے۔ تو عام لوگ بندے جو ہیں ان کی اسٹیبلائزیشن مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہیں پہ۔ نہیں دیکھیں، یہی میں نے کہا نا کہ یہ جو 2 سال میں اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے اس کی کاسٹ ہے ان امپلائمنٹ، اس کی کاسٹ ہے پرچیزنگ پاور کا کم ہونا، اس کی کاسٹ ہے کہ لوگوں نے ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں نوکری کی ہے، تو اس کی کاسٹ ضرور ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بٹ وہ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اور میں آج یہاں پر نہیں ہوتے شاید، کیونکہ ہم پھر ڈیفالٹ ہوتے، ڈالر کا ریٹ 500 روپے ہوتا اور ہم اپنے آپ کو گھانا سے اور سری لنکا سے کمپیئر کر رہے ہوتے۔ تو اس کی کاسٹ ہے۔ اب جا کے آپ دیکھیں گے، اگر آپ میتھمیٹکلی دیکھیں تو پچھلا سال یا جو ابھی کرنٹ سال ہے
वो पहला साल होगा आफ्टर मेनी इयर्स कि आपकी रियल इनकम बढ़ रही होगी ऑन एन एवरेज। मैं कह रहा हूँ अगर सालाना इन्फ्लेशन 4-5% है और अगर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट जिस तरह हुकूमत 10% सरकारी मुलाजिम की बढ़ा रही है और प्राइवेट सेक्टर भी 8-10% बढ़ा रही है, तो ये पहली दफा होगा आफ्टर 2 इयर्स। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अवाम के हालात बड़े टफ रहे हैं, मिडिल क्लास के खास तौर से जिसकी सैलरी पे इनकम टैक्स कट जाता है। मगर वो शायद वो पेन जरूरी था मुल्क को बचाने के लिए। और अगर मेरा तो ख्याल है अगर IMF नहीं होता तो ये हम आज जिस तरह बात कर रहे हैं शायद वो भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि मुल्क का दिवालिया निकल गया होता। सुहेल साहब, जाते जाते ये भी बता दें कि ये जो हम मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब देख रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम के बगैर क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि जिस तरह की अब एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी है हमारे मुल्क में, उसे भी तो ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, वो तो पाकिस्तान का नंबर 1 रिस्क है। मेरा तो तजुर्बा ये कहता है कि पॉलिटिकल रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन पाकिस्तान। हमने देखा है 90s में होता रहा, फिर कुछ इस्तेहकाम आया और फिर पिछले कोई 6-7 साल में जो हुकूमतें 3-3 साल 2.5 साल में बदल जाती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर 18-18 महीने में बदल जाता है, तो ये नेगेटिव है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कमेंट नहीं करूंगा, मगर एज एन इकोनॉमिस्ट मेरे ख्याल में एक बुरी 5 साल की हुकूमत एक अच्छी 18 माह की हुकूमत से बेहतर है। तो अब हमें ये नहीं पता कि ये किस तरह ये कंटिन्यू करेगा हाइब्रिड रजीम, मगर अगर ये 2 साल मजीद जो मैं कह रहा हूँ IMF के प्रोग्राम के अंडर कंटिन्यू कर लेता है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो हमारा आप कह रही हैं ख्वाब वो शायद ताबीर होता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, सुहेल साहब जो कह रहे हैं कि अगर मज़ीद 2 साल इस हाइब्रिड रजीम को मिल जाते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखिए, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ वन थिंग। हाँ, हमारा मसला जो है वो ग्रोथ है। वो जैसे अभी सुहेली बात कर रहे थे कि 2.6% ग्रोथ क्या ग्रोथ है? 2.5% आबादी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आपकी ग्रोथ तो ज़ीरो है ना। आपने नौकरियां कहाँ से देनी है? जो नए बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, उन्हें कहाँ से आना है? स्टेबिलिटी तो आप रख लेंगे। तो मिसाल के तौर पे एक घर में फाके हों, ज़ीरो आमदन है, ज़ीरो खर्चा, स्टेबल है। लेकिन प्रैक्टिकली उसको भुगत कौन रहा है? जैसे अभी इन्होंने भी सवाल उठाया कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है, ज़ीरो आमदन, ज़ीरो खर्चा। अच्छा, ये है स्टेबिलिटी। ये है स्टेबिलिटी। देखिए, इस तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी होती है जिसमें ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होगी तो वो जो अभी आपने सवाल उठाया कि ग्रोथ होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेड हमारे ना स्टेबिलिटी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ना जनरल बाजवा साहब, उन्होंने तो PhD कर ली हुई थी इकोनॉमिक्स में। मुझे वो कहते थे ना खुद, मुझे अभी भी उनके वो अल्फाज याद हैं। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी तो इमरान खान ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक लेके आए हैं, इसको यहाँ पे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई तो फिर इसको दोबारा रोकना, इसको अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, वहाँ पे 6% के करीब ग्रोथ जा रही थी। तो मुझे आज भी बाजवा साहब के अल्फाज याद हैं। उन्होंने ये फरमाया कि ये इतनी ग्रोथ हो जाती है ना तो हीटअप हो जाती है इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा मसला है। फिर उसके बाद क्या होता है कि चूंकि आपने खाम माल इंपोर्ट करना है तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स खराब हो जाता है। वही जो भी सुहेल साहब भी वैसे बात कर रहे थे कि दैट इज अ प्रिकेरियस थिंग टू मैनेज, कि आपने ग्रोथ कैसे रखनी है और फिर तो साथ बिल्कुल ठीक बात है कि ग्रोथ आपको कैसे रखनी है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप ग्रोथ उस तरह रखें ना कि जो आपकी इंडिजिनस हो। मसलन एग्रीकल्चर में ग्रो करने की कोशिश करें, लाइफ स्टॉक में ग्रो करने की कोशिश करें, जंगलात में ग्रो करने की कोशिश करें। आप इस ग्रोथ के सेक्टर्स आप बदल ले ना। अगर आप टेक्सटाइल में ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा भाई? इंपोर्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, बड़ा बिजनेस को ग्रो करेंगे तो क्या होगा? वो ई-ट्रॉन गाड़ी इंपोर्ट करेगा, वो महंगा मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करेगा, वो महंगी सैनिटरी इंपोर्ट करेगा, वो तो ये करेगा ना। तो भाई आप ग्रोथ वहाँ रखें ना, स्ट्रेटजी अपनी ऐसी रखें कि स्मॉल एंड मीडियम पे ग्रोथ रखें। भाई अगर एक खराद वाले का बिजनेस बढ़ेगा तो वो क्या होगा? दो खरादें लगा लेगा जी, ठीक है ना। एक रेडी वाले का बिजनेस बढ़ेगा, वो दूसरे अपने बेटे को रेडी साथ लगा देगा, ठीक है। आप यहाँ से ग्रो करेंगे ना। जब आप सारे की सारी आपका ग्रोथ इस तरह की हो कि आप टेक्सटाइल को ग्रोथ समझें तो फिर तो आपका कोई इलाज नहीं है ना। दुनिया तो अब सर्विसेज सेक्टर में सर्विसेज में आ जाए। आप सर्विसेज में IT में ग्रो करें,
اب آپ نے جو بہت ضروری ہے، جو پچھلے عرصے میں آئی ٹی کے ساتھ ہم نے کیا ہے، حالانکہ ہمارا ایک ہدف، ہم نے پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام بھی کیا تھا حبیب صاحب کہ آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے ادھر لے کے جانا ہے، ادھر لے کے جانا ہے، ادھر کیا ہمارا آئی ٹی سیکٹر، انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں آپ کی پیمنٹ، اتنا نقصان ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں انٹرنیٹ کی بندش سے، جو پیمنٹ پلیٹ فارمز ہیں وہ پاکستان میں کام نہیں کر رہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ اب بھی لوگ بیچارے بڑی مصیبتوں سے، اب جو لوگ پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتا ہے، پھر کہاں سے منگواتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا پے پال اور اس طرح کے جو سسٹمز ہیں وہ تو پاکستان میں ہے نہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہم ٹیکس لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم سہولیات کیا دے رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو؟ آپ یہ دیکھیں ساتھ کہ آپ کے وزیر اعظم آن فلور آف ہاؤس بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ 30 لاکھ پاکستانی باہر چلے گئے ہیں۔ یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ ڈنکی والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے انتہائی اسکلڈ پروفیشنل۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ بھی جانتی ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، ڈاکٹرز 1.5-2 کروڑ روپیہ گورنمنٹ لگاتی ہے اس بندے یا بندی کو ڈاکٹر بنانے میں، اور اتنے ہی پیسے تقریباً آپ ساتھ لگاتے ہیں۔ میں صرف اس وقت سرکاری کالجز کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ تو اس سے بھی زیادہ چارج کرتے ہیں آپ کو۔ اتنا پیسہ، اتنے ریسورسز لگا کے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں میں اتنے رہنے نہیں، میں نے ادھر کیوں رہنا ہے؟ غلطی سے اگر میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف میلان ہو گیا تو میرا تو بزنس بھی تباہ ہو جائے گا، میری پریکٹس بھی تباہ ہو جائے گی، میں اس سے بہتر ہے باہر جاتا ہوں۔ اتنی انویسٹمنٹ کر کے آپ نے، اچھا پہلے آپ کا جو لیبر ہے نا، لیبر، اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ افغانستان سے بھی انڈیکس میں نیچے ہے ورلڈ بینک کے مطابق جو اسکلڈ لیبر ہے، یعنی کہ وہ اتنے گئے گزرے، اتنے ماٹھے ہیں، مطلب ایک سیدھی انگریزی کی لائن نہیں کوئی بیچارہ پڑھ سکتا ہوگا، اور جو اسکلڈ ہیں انہیں آپ نے مجبور کر دیا کہ وہ باہر جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی سب، ہم نے شاید ڈسکس بھی کی تھی اپنے پروگرام میں، پی ایچ ڈی اسکالرشپ پہ یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہ اراؤنڈ 100 کے قریب کچھ لوگ تھے، آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ فگر کیا تھا، وہ اسکپ ہو گئے وہاں پہ، وہ واپس ہی نہیں آئے۔ آپ نے پاکستان میں رہنے کے لیے اور اپرچونٹیز چھوڑی کہاں ہیں؟ اب یہ تو اکابر غور فرمائے نا کہ پاکستان میں ایک اچھا انجینئر، اس کے لیے آپ نے کیا اپرچونٹی چھوڑی ہے؟ بزنسز جب بند ہو رہے ہوں گے تو انجینئر کیوں کام کرے گا؟ کہاں کام کرے گا؟ سوال تو یہ بھی ہے نا۔ تو جب ایسی صورت ہوگی تو یہی انجام ہوگا آپ کا کہ بس آپ اکانومی کی اسٹیبلٹی کا رولا مچاتے رہیں گے کہ دیکھیں جی زیرو خرچہ زیرو آمدن، باٹم لائن دیکھو بالکل ٹھیک ہے، اور حکومت کی گروتھ پہ توجہ دیتے رہیں گے کیونکہ گروتھ تو انہی کی ہو رہی ہے۔ ابو ذر بھٹ صاحب وہ قازقستان ایمبیسی کے لیے کام کرتے ہیں، اچھا، اور بہت عرصے سے قازقستان نے ویزے بند کیے ہوئے تھے، بالآخر انہوں نے بڑی کوششیں انہوں نے کر کے تو ویزے کھلوائے، اور اس کے بعد جو ایمبیسڈر نے کہا کہ یار آپ خود دیکھ کے انٹرویو کر کے ان لوگوں کے جو یہاں سے، یہ نہیں کہ ہم نے ادھر سے قازقستان سے کہیں سے وایا یورپ نکلنا ہے، آپ کچھ ایسے بندے ہمیں دیں کہ جو اسکلڈ ہوں اور صرف ادھر وزٹ کرنے جا رہے ہوں، بزنس اپرچونٹی دیکھنے جا رہے ہوں۔ سو دے انٹرویوڈ 90% آف لوگ ان میں ڈاکٹر تھے، اس کے علاوہ آپ کے آئی ٹی اور انجینئرنگ سے تعلق کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ وڈ یو بلیو کہ 90% سے زیادہ واپس ہی نہیں آئے، قازقستان جا کے واپس نہیں آئے، یورپ کی بات نہیں ہو رہی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ویزا دوبارہ بند کر دیا، انہوں نے کہا اسی نہیں دینا تعلق ویزا، مطلب یہ حالات ہی ہیں یہاں پہ لوگوں، اسکلڈ لوگ اتنے، یعنی جب آپ کو دیکھیے اب دنیا میں جو ریاست ہے نا، اس کے بارے میں اب لوگ چاہتے ہیں کہ یار میں ایک ہی ریاست کا باشندہ اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میں پیدا ہوں، دنیا میں ساری ریاستیں کھل رہی ہیں، جو لوگ ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپرچونٹی، صرف صحافیوں کو بھی نہیں مل رہا ویزا، اب صحافیوں کو کہنے جا کے اسائلم اپلائی کرنا تھا۔ اچھا لیکن حبیب صاحب ہم ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مس کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، جو معاشی استحکام ہے وہ اس لیے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہماری قومی سلامتی سے بھی جڑا ہوا ہے نا۔ ابھی بھارت کے ساتھ ہماری جنگ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوا، بہت سارے ایسے محاذ ہیں، ابھی ہم نے دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانا ہے، کیونکہ ایک جواب تو ہم نے دے دیا، ابھی مزید جو دراندازیاں اور چھیڑخانیاں بھارت کرتا رہے گا، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لیے ہماری جو معاشی استحکام وہ ہو، کیونکہ ہماری قومی سلامتی بھی اب اس سے جڑی ہوئی ہے۔ چین کا ایک مفکر ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے، اس کا نام ہے کنفوشیس۔ کنفوشیس نے 2000 سال سے بھی پہلے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ جنگ وہ ملک لڑ سکتا ہے جس کی تجارت اسٹرانگ ہو،
जिस का बिजनेस स्ट्रांग हो, और जिसका बिजनेस स्ट्रांग होने का उसने क्या तरीका बताया, उसने कहा बिजनेस उसका स्ट्रांग होगा जहां का बादशाह अपने अवाम की मर्जी के साथ चलेगा। सादा सी बात, सादा सी बात है। हाँ, ये कन्फ्यूशियस ने भी बताया था, ये आज भी लोग एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे तो ऐसे लगता है कि सुनने वाले कान कम हो गए। मुझे भी एक याद आ गया उसका, कन्फ्यूशियस का। उसने ये कहा था कि बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट वो है जो जंग लड़े बगैर जीत जाए। संजू सॉरी, वो आर्ट ऑफ वॉर में संजू है, वो संजू है। अच्छा, आप बड़े खुश हैं कि आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जेट्स मिल रहे हैं, आपको जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा। दुनिया जिस चीज़ को मार्वल समझती है, मोजज़ा समझती है, वो है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि कोई आपका हुक्मरान अभी पिछले दिनों में इतना अच्छा आला मौका बना वो कि आप उनके साथ यूं हैं, शीरो शक्कर हैं उनके साथ, आप उनसे कुछ वो भी ले लें इंडस्ट्री वगैरह? नहीं जी, असी सिर्फ ऐसे तो खुश होना कि जहाज में लगे ना, मिसाइल मिल गए, आपको सिस्टम मिल गया यार, वो लगो ना। 60s में चू इन लाए आए पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो पीको हो गई, बाद उससे पहले बीको थी, तो उसमें मेहमानों की किताब में उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि चाइनीज़ नौजवान यहाँ आके इंटर्नशिप करें। हम भी एक ज़माने में ऐसे थे। आपको पता है 80s में शंघाई की जो बल्दिया के लोग कराची आए वो देखने के लिए कि हमारा मुल्क, हमने शंघाई को, चूँकि शंघाई भी एक पोर्ट सिटी है, तो हमने यहाँ पर कैसे अपने आप को ठीक करना है, तो वो कराची को देखने आए कि जनाब अब हम इसकी नकल पे अपना मामला अपना सेटल करेंगे। और इस वक्त आपको पता है कि शंघाई की, अकेले शंघाई की जो बिजली की कंजम्पशन है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। कबीर साहब, आप लोगों की बातें सुनकर मैं तो बस यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता करे, समझ बूझ और शऊर अता करे। सिर्फ एक फिक्र है जी, जाते जाते वो वज़ीर ख़जाना ने फरमाया कि गयूर अवाम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ पे आगे भी देते रहेंगे। कह रहे हैं वो, यही है बजट, मुतअद्दिद कुर्बानियाँ। हाँ, ये है बजट का, ये है बजट। आपके नज़दीक बजट क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।